اس بوڑھے نابینا غریب آدمی نے اللہ والے سے کہا، حضور میری یہ تمنا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے سونے کے پیالے میں دودھ چاول کھاتا ہوا دیکھوں۔ اس آدمی کی اس بات کو سنتے ہی وہاں موجود تمام لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ اللہ والے نے مسکراتے ہوئے کہا، جاؤ، اللہ تمہاری مراد کو ضرور پورا فرمائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ غریب نابینا آدمی خوش ہو گیا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ناظرین اکرام، یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ آخر وہ بوڑھا نابینا آدمی کون تھا اور جس نے اس کے حق میں دعا کی، وہ کون تھے؟ آئیے سنتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ کسی دیہات میں ایک میاں بیوی رہتے تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ دونوں غربت والی زندگی گزار رہے تھے۔ شوہر نابینا تھا، نہ ان کے سر پر ٹھیک سے کوئی چھت تھی، نہ پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے تھے، نہ بچھانے کو کوئی بستر تھا، اور نہ گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان تھا۔ دونوں میاں بیوی جیسے تیسے اپنی زندگی کو غریبی میں گزار رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی۔ تمام نعمتوں کی محرومی کے ساتھ ساتھ یہ دونوں بے اولاد بھی تھے۔ کبھی کبھی دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے باتیں کرتے تو افسوس جتاتے اور یہ کہتے کہ کاش اگر ہمارے یہاں کوئی اولاد ہوتی تو آج ہماری اولاد جوان ہو چکی ہوتی اور جوان اولاد میرے لیے آنکھ بن جاتی، بڑھاپے کی لاٹھی بن جاتی، کما کر ہمیں کھلاتی اور پالتی، ہماری زندگی اطمینان سے گزر جاتی۔ لیکن دونوں میاں بیوی نے کبھی زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی اور ہر طرح کی نعمتوں سے دونوں محروم تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی جہاں رہا کرتے تھے، ان کے گاؤں سے تقریباً 2 میل کی دوری پر ایک اللہ والے کی خانقاہ تھی۔ وہ اللہ والے اپنی خانقاہ میں دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ وہ ہفتے میں ایک دن یعنی پیر کے دن اپنی خانقاہ سے باہر نکلتے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، ان سے دعاؤں کی درخواست کرانے کے لیے آس پاس کے 20-25 گاؤں سے لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ اللہ والے سے ملاقات کرتے، اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں، اپنے درد اور دکھ ان کے سامنے بیان کرتے، اور وہ اللہ والے تمام آنے والوں کے حق میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ والے کی شرط یہ تھی کہ ان تمام آنے والوں کے حق میں وہ صرف ایک ہی دعا کرتے تھے، یعنی آنے والے اپنی طرح طرح کی تکلیفیں لے کر آتے اور کئی دعاؤں کی درخواست کرتے، لیکن چونکہ مجمع بہت زیادہ ہوتا تھا اس لیے اللہ والے نے یہ شرط لگا رکھی تھی کہ میں ایک وقت میں ایک آدمی کے لیے ایک ہی دعا کروں گا۔ اگر آپ کو مزید دعائیں کرانی ہو تو آپ کو اگلے پیر کو آنا پڑے گا۔ اسی طرح سے چاروں طرف اللہ والے کا چرچا تھا اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس غریب آدمی کی بیوی کے پاس ان کے گاؤں کا ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ دونوں میاں بیوی بہت ہی زیادہ غریبی اور مصیبت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے گھر کوئی اولاد بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، جبکہ ہمارے گاؤں کے قریب ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان کے پاس دور دراز سے لوگ دعاؤں کے لیے آتے ہیں۔ آپ دونوں میاں بیوی ایک بار ان کے پاس جا کر دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں دعا کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ فضل فرمائے، آپ لوگوں کی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں۔ اس پر اس غریب آدمی کی بیوی نے کہا، میں تو کافی دنوں سے یہ تمنا رکھتی ہوں کہ میں ایک بار اس اللہ والے کے پاس جاؤں، زیارت بھی کر لوں، دعاؤں کی درخواست بھی کر لوں، لیکن میں چونکہ بہت زیادہ بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، میں چل پھر نہیں پاتی، میرا شوہر بھی نابینا ہے، اس کا بھی اکیلے وہاں جانا بہت مشکل ہے۔ اگر تم میرے شوہر کو اس اللہ والے کے پاس لے جاؤ، ہم تمہارا زندگی پر احسان یاد رکھیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگلے پیر کو میں تمہارے شوہر کو اپنے ساتھ لے کر اس اللہ والے کی خانقاہ پر جاؤں گا، لیکن تم یاد رکھنا کہ وہ اللہ والے ایک وقت میں ایک آدمی کے حق میں صرف ایک ہی دعا کرتے ہیں، تو تم دونوں میاں بیوی آپس میں پہلے ہی مشورہ کر لینا کہ ان سے کون سی دعا کرانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد جب دونوں میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہوئی تو بیوی نے اپنے شوہر کو تمام باتیں بتا دی اور بتانے کے بعد کہا کہ اگلے پیر کو آپ اللہ والے کی خانقاہ پر جائیں اور جا کر اپنے حق میں ان سے دعا کرا لیں۔ شوہر
کہتا ہے میں اللہ والے سے کون سی دعا کراؤں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی بھی نہیں دیکھی، پوری زندگی ایسے ہی گزر گئی، ہم بے اولاد بھی ہیں، میں گھر کے لیے دعا کراؤں، کھانے پینے کے لیے دعا کراؤں، اولاد کے لیے دعا کراؤں، اپنی آنکھوں کی روشنی کے لیے دعا کراؤں؟ اگر وہ اللہ والے ایک وقت میں ایک ہی دعا کرتے ہیں تو میں کون سی دعا کراؤں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا۔ اس پر بیوی کہتی ہے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے آپ کو کون سی دعا کرانی ہے۔ شوہر نے کہا کیا دعا کراؤں بتاؤ؟ اس پر بیوی کہتی ہے کہ تم اللہ والے سے کہنا کہ میری یہ تمنا ہے میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو سونے کے پیالے میں دودھ اور چاول کھاتا ہوا دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ شوہر نے کہا سبحان اللہ، واقعی تم نے بہت بہترین دعا کے تعلق سے سوچا، میں اللہ والے کی خدمت میں اسی دعا کی درخواست کروں گا، اگر واقعی انہوں نے ہمارے حق میں یہ دعا کر دی تو اللہ تبارک تعالی ہماری تمام خواہشات کو پورا فرما دے گا، ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی اور ہماری تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پیر کا دن آتا ہے، وہ شخص اس غریب نابینا بوڑھے آدمی کو اپنے ساتھ لے کر اللہ والے کی خانقاہ پر پہنچتا ہے۔ وہاں بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ اللہ والے خانقاہ سے باہر آتے ہیں، آنے کے بعد ایک ایک آدمی سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرنے کے ساتھ سب کے لیے دعائیں بھی باری باری کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب اس غریب نابینا آدمی کا نمبر آیا، اللہ والے نے کہا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس غریب نابینا آدمی نے اپنی تمام پریشانیاں مشکلات اس اللہ والے کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ والے نے اس غریب نابینا آدمی کی دکھ بھری داستان کو سنا اور سننے کے بعد کہا واقعی تم تو بہت ہی زیادہ پریشان حال ہو، بتاؤ میں تمہارے حق میں کون سی دعا کروں؟ میں بیک وقت ایک آدمی کے لیے ایک ہی دعا کرتا ہوں، تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اس پر وہ غریب نابینا آدمی کہتا ہے حضور میری تمنا یہ ہے کہ میں موت آنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو سونے کے پیالے میں دودھ اور چاول کھاتا ہوا دیکھ سکوں۔ اللہ اکبر۔ اس غریب نابینا آدمی کی اس بات کو سنتے ہی وہاں موجود تمام لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی اس کی بات کو سن کر مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، اللہ ضرور تمہاری مراد کو پورا فرمائے گا، جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ وہ غریب آدمی خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور اپنی بیوی کو آ کر تمام باتیں بتا دیتا ہے کہ میں نے اللہ والے کی بارگاہ میں یہ درخواست کی اور انہوں نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا میں دعا کروں گا، اللہ تمہیں برکت عطا کرے گا اور تمہاری مراد کو اللہ پورا فرمائے گا۔ فرمایا گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بوڑھے نابینا آدمی کی آنکھوں میں روشنی پیدا کر دی۔ اب دھیرے دھیرے تمام چیزیں اسے نظر آنے لگی۔ جب آنکھیں اچھی ہو گئیں تو اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور پھر بازار میں جا کر محنت مزدوری کرنی شروع کر دی۔ وہ دن بھر جتنا بھی کماتا تھا کھانے پینے کے خرچ کے بعد جو پیسے بچ جاتے اپنے پاس جمع کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد اس کی بیوی نے اسے خوشخبری سنائی کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ اب اس نے اپنی محنت مزدوری کو اور بڑھا دیا۔ دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فضل و کرم فرمایا کہ وہ لوگ مالدار ہوتے چلے گئے۔ ان کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ دونوں میاں بیوی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے بیٹے کی پرورش کرتے ہیں، ساتھ ہی ان کا گھر بھی اب بہترین طریقے سے بن چکا تھا۔ ان کے گھر میں کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود تھی۔ اب ان کے پاس بہترین کپڑے بھی تھے، اچھے بستر بھی تھے، یعنی رب نے اللہ والے کی دعا کی برکت سے ان کی تمام مشکلات کو دور فرما دیا تھا اور اللہ نے ان کے دن بدل دیے تھے۔ اب وہ اپنی زندگی میں ایسا مصروف ہوئے، اپنی اولاد کی محبت میں ایسا ڈوب گئے، مال و دولت کے فراوانی میں انہوں نے اللہ والے کو بالکل فراموش کر دیا، یعنی جن کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے انہیں یہ تمام نعمتیں عطا کی تھی، ان کے پاس ایک بار جا کر ملاقات کرنا، اپنا حال چال بتانا یا ان کا شکریہ ادا کرنا وہ بالکل بھول گئے۔ ایک دن وہ شخص
शख्स अपने बेटे को गोद में बिठाकर सोने के प्याले में उसे दूध चावल खिला रहा था। अचानक उसे वो दिन याद आ गया जिस दिन अल्लाह वाले ने उसके हक में दुआ की थी। उसे फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बच्चे को नीचे उतारा, अपनी बीवी के पास आया और आकर कहने लगा, जिनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी काया पलट दी, अल्लाह ने हमारी जिंदगी को खुशहाली से भर दिया, अल्लाह ने हम जैसे बे औलादों को औलाद अता कर दी। अल्लाह की नेमतें पाने के बाद हमने उस अल्लाह वाले का अब तक शुक्रिया तक अदा न किया। दोनों मियाँ बीवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों पछताते हैं और पीर के दिन का इंतजार करते हैं। जब पीर का दिन आया, अल्लाह का वो नेक बंदा अपनी खानकाह से बाहर निकलकर लोगों से मुलाकात कर रहा था। ये शख्स भी अपने बच्चे को गोद में उठाए उठाए अल्लाह वाले के पास पहुंचता है और पहुंचकर सारा मामला बयान करता है कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआओं की बरकत से उसकी आंखों में रोशनी पैदा कर दी और फिर अल्लाह ने धीरे धीरे उन्हें खुशहाली अता की। अल्लाह ने उन्हें औलाद की शक्ल में बेहतरीन नेमत और बुढ़ापे का सहारा भी अता कर दिया। अल्लाह के वली ने अल्लाह तबारक व तआला का इस पर शुक्र अदा किया कि मेरे करीम, तूने इसके हक में मेरी दुआ को कबूल किया। ये तेरा मुझ पर बेपनाह करम और एहसान है। और इसी के साथ साथ उसने मजीद बरकतों की दुआएं दी। वो अल्लाह का नेक बंदा अपनी खानकाह में चला गया और वो शख्स अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हुआ अपने बेटे को गोद में उठाए अपने घर वापस आ गया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, वाकई ये होते हैं अल्लाह वाले कि जब अल्लाह वाले किसी के हक में अपने हाथों को उठा लेते हैं, अपनी जबान को हिलाते हैं, अल्लाह तबारक ताला उनकी जबान को, उनके हाथ को खाली नहीं जाने देता। एक आदमी जो नाबीना था, बे औलाद था, गरीब था, तंगदस्त था, अल्लाह के वली की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने हर तरह की नेमतें उसे अता कर दी। अल्लाह ने उसे खुशियों से माला माल कर दिया। अल्लाह हमें और आपको भी अपने महबूबीन से मोहब्बत करने, उनके नक्शे कदम पर चलने, उनकी इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हम सबको सब्र शुक्र से काम लेने, अपनी तमाम नेमतों पर लम्हा लम्हा शुक्र अदा करने और मुसीबतों बलाओं पर सब्र करने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।